السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ سنو سنو مہمانان رسول سے چند گزارشات۔ ناصر الدین مظاہری۔ شوال المکرم شروع ہوتے ہی مدارس دینیہ کی طویل تعطیلات ختم ہو کر آئندہ سال بھر کی رونقیں اور بہاریں واپس آ جاتی ہیں۔ اس وقت تمام مرکزی اداروں میں طلبہ جوق در جوق پہنچے ہوئے ہیں، انہیں داخلہ لینے کی دھن ہے، تعلیمی سلسلے کو دراز اور مسلسل کرنے کی فکر ہے۔ اہل مدارس خوبصورت آفر اور پیشکش پر مشتمل اشتہارات مرکزی اداروں کے دروازوں پر آویزاں کر چکے ہیں۔ بہت سے طلبہ ان آفروں کو پڑھ پڑھ کر کشا کشا پہنچ بھی جاتے ہیں۔ طلبہ خوب یاد رکھیں، اپنے لیے مدرسے کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کر کریں۔ نہ معیاری کھانا دیکھیں، نہ شاندار عمارتیں دیکھیں، نہ شہر اور شہریت پر دھیان دیں، نہ علاقائیت پر جائیں۔ مدارس دینیہ تعلیم کا مرکز ہیں۔ آپ صرف تعلیم کا معیار دیکھیں اور سوچیں کہ جن کمپنیوں اور فیکٹریوں کا مال اچھا ہوتا ہے وہ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے، اور جن کا مال اچھا نہیں ہوتا ہے ان کی بولیاں فٹ پاتھ پر لگتی ہیں، ان کا سامان سڑکوں پر پڑا ہوتا ہے، لوگ حقارت کی نظر سے یہ سامان دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ آپ طلبہ ہیں، قوم کا معیاری مال اور سامان ہے۔ آپ کو کہاں رہنا ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ آیا سڑکوں فٹ پاتھوں پر جگہ لینی ہے یا شو روم اور مال میں آپ کو سجنا ہے؟ کوڑیوں میں بکنا ہے یا مہنگے داموں میں جانا ہے؟ اگر آپ کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں جو علم کا مقصود ہیں تو کبھی بھی شو روم تک نہیں پہنچ سکتے۔ غلامی سے نیلامی تک اور کمپنی سے فٹ پاتھ کا سفر ہی مقدر ٹھہرے گا۔ بصورت دیگر آپ تعلیم کے دوران اپنے آپ کو سنواریے، اپنی صلاحیت پر دھیان دیجیے، اپنی تربیت کے لیے کسی تربیت یافتہ صالح استاذ کا انتخاب کیجیے، ماحول کو صاف ستھرا رکھیے، غلط سوسائٹی، غلط ماحول، غلط ساتھی اور غلط اساتذہ سے دوری بنائیے۔ جو پیڑ سایہ دار نہ ہو، پھلدار نہ ہو، خوشبودار نہ ہو، یعنی ہر طرح سے غیر مفید ہو، تو ایسے پیڑ سے لا تعلقی کا اعلان کیجیے۔ وہیں ٹھہریے جہاں سایہ ہو، وہیں رکیے جہاں پھلوں کی بہتات ہو، وہیں ٹھٹکیے جہاں خوشبو کا ماحول ہو۔ بدبو سے بچیے، چاہے یہ بدبو برادری واد کی ہو، علاقائیت کی ہو، رنگ و نسل کی ہو، زبان اور لہجے کی ہو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش گندم کو جلا دو، کیونکہ یہ کھیت معاشرے کے لیے بوجھ ہے، دیگر کھیتوں کے لیے بدنامی کا سبب ہے۔ آپ کو صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے سے بھی زیادہ اہم ہے اپنی تربیت کرنا۔ اگر کسی ادارے میں تربیتی پہلوؤں پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، یا مجرمانہ غفلت کی جاتی ہے، یا محض ناموری کی خاطر بھیڑ اکٹھی کی جاتی ہے، یا دال روٹی چلانے کی خاطر آپ کا استعمال کیا جاتا ہے، یا آپ کو اپنا روزگار بنایا جا رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ صف اول کے وہ بے وقوف ہیں جو چوراہے پر کھڑے ہو کر بھی اپنا راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ جن اساتذہ نے انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھایا ہے، ہمیشہ انہی کو اپنا مشیر بنائیں، انہی سے اپنے مسائل حل کرانے کی کوشش کیجیے۔ وہی آپ کے لیے بے لوث اور مخلص ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کے معیار سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپ کس عمارت میں کہاں فٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو گم مت ہونے دیں، راستہ اور راستے سے غافل نہ ہوں۔ ماحول بنائیے، کمرے کے اندر کیسے طلبہ سے کیا رویہ رکھنا ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ موبائلی نسل کی پوری بٹالین ملے گی۔ آپ موبائل سے نہیں، کتابوں سے دوستی کیجیے، کتابیں آپ کو بدل کر رکھ دیں گی۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر آپ اپنے معاشرے کا ماہتاب و آفتاب بن کر نکل سکتے ہیں۔ کتابوں کی گرد آپ کو مستقل کی ہر گرد سے محفوظ کر دے گی۔ مطالعے کا ذوق آپ کو سب پر ممتاز کر دے گا۔ تکرار میں ضرور شرکت کیجیے، کیونکہ یہ مذاکرہ آپ کے لیے مسکرہ سے کم نہیں ہے۔ جو چیز سبق کے دوران سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، یہاں سمجھ میں آ جائے گی۔ کوشش کیجیے کسی نہ کسی کتاب کا تکرار کرائیں۔ تکرار سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ استاذ کا سبق دھیان سے سنیں، سبق کو نوٹ کر لیں یا ٹائپ کر لیں، یادداشت میں لکھ لیں۔ عربی شروحات خریدیں، خوب تیاری کر کے جائیں، پھر دیکھیں آپ کا مستقبل اسی گہوارے سے روشن ہو۔
شروع ہو جائے گا۔ اپنا ہدف اپنے آپ کو طے کرنا ہے، اپنی منزل آپ کو متعین کرنی ہے۔ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد ہمیں مسند درس و تدریس پر متمکن ہونا ہے یا ہنسیا کھرپا اٹھا کر گھاس کھودنا ہے۔ 8 شوال 1445 ہجری قبل الفجر۔ تو دوستو یہ تھی تحریر مفتی ناصر الدین مظاہری صاحب کی۔ واقعی اس میں طلبہ اکرام کے لیے بہت ہی قیمتی نصیحتیں کی گئی ہیں، کیونکہ اس وقت مدرسوں میں داخلوں کا سلسلہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنا، داخلہ لینا ہے۔ تو اگر ان ساری باتوں پر جو اس تحریر میں کہی گئی ہیں پورے سال عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ میں مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اتنی اچھی تحریر لکھنے کے لیے۔ اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔